کشمیر کے بڈگام علاقے سے ایک 12 سال کی لڑکی اپنے گھر سے قرآن پاک لے کے نکلتی ہے مدرسے کی طرف. گھر والوں کی طرف سے یا اس کے کچھ اور رشتہ داروں کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ اس کی بڑی چاہت تھی کہ یہ قرآن پاک کی حافظہ بنے اور بہت جلدی یہ قرآن پاک کی حافظہ بننے والی تھی. لیکن ہوا یہ کہ جب یہ مدرسے کی طرف گئی تو ایک وحشی انسان، ایک درندہ انسان، اسے انسان تو نہیں کہنا چاہیے، ایک درندہ وہ اس لڑکی کے پیچھے آیا اور اس کو پکڑا. پھر کیا کیا اس کے ساتھ یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ایسے انسانوں کے لیے جس نے پہلے اس کو مارا، پھر اس کے کپڑے پھاڑے، پھر اس کو پھینکنا چاہا، پتہ نہیں کیا کیا ظلم اس بیچاری بچی کے ساتھ کیا، اس کے بعد اس کے ساتھ ریپ کیا اور اس کو مرڈر کیا، مار کے پھینک دیا اس کی چپل اور وہ قرآن پاک وہیں زمین پہ پھینک کے وہ درندہ انسان کیسے کہیں گے اس کو، درندہ ہی وحشی کہہ سکتے، وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا. بعد میں پتا چلا، پھر ابھی پتا چلا کہ اس کو پولیس نے پکڑا ہے. لیکن ایسا انسان کشمیر میں کچھ سالوں سے ایسے واقعات سننے کو مل رہے ہیں، لیکن ایسے انسانوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے اور وہ کوئی اور کارروائی نہ ہو، سیدھی پھانسی کی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ کسی بھی بہن کے ساتھ، کسی بھی بچی کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ پیش نہ آئے. حالانکہ کشمیر کے اندر کچھ ٹائم پہلے بہت سارے ایسے واقعات سنے گئے، لیکن پھر تھوڑی بہت روک تھام کے بعد آج پھر ایک درندے نے ایسی حرکت کی جسے سن کر، جسے دیکھ کر انسان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، انسان رونے پہ آتا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیسے درندے لوگ ہیں اور کیسے انسان ہیں جو ایسے گھروں کے اندر ان کے بہن بھائیوں یا ان کے ماں باپ نے ان کو پال کے رکھا ہوا ہے ایسے کام کرنے کے لیے، اس طریقے کا کوئی گندا اور اس طریقے کی اتنی گندی حرکت کرنے کے لیے آپ نے ایسے انسانوں کو گھروں میں پال کے رکھا ہے. تو میری گزارش ہے ہر اس انسان سے کہ آواز اٹھائے اپنی بہن بچیوں کے لیے کہ کبھی آگے چل کر ایسا واقعات نہ آئے. جو بھی ایسی حرکت کرے، ایسا واقعہ کوئی بھی کسی وقت کرے تو اسے فوری طور پہ پھانسی ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی ایسا کام کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے. تو آپ کی کیا رائے؟ آپ اس طریقے کے گندے اور درندے اور فحشی انسانوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں وہ آپ کمنٹ کے اندر ضرور بتائیں.